بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فائدوں سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ صافات میں فرمایا، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بڑھی ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرع ڈالا تو انہوں نے اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لی اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے ایک فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کے درخت کی بیل اگا دی، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیتے رہے۔ سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ اور مچھلی کا لقمہ ہوئے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصول کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اور دیگر بہت سے علماء سلف و متاخرین نے کہا ہے کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری و لہا کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے بچیاں اور مائیں سب آہ و پکار کرنے لگ گئے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، اور گائیں اور ان کے بچے ڈکارنے لگے، اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر آیا ہوا ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس سے اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری، بلکہ در حقیقت یوں ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے۔ کیا ان کا یہ ایمان آخرت میں باعث نجات ہوگا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے گا جیسے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئے، یا کہ نہیں؟ اس بارے میں 2 قول ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات کو سبا کے زیادہ واضح یہ بات ہے کہ فائدہ دے گا،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئے، اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، بس وہ ایماندار بن گئے اور ہم نے ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دیا۔ ایک خاص وقت تک فائدہ دینا عذاب اخروی کے دور کرنے کے منافی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد کیا تھی؟ قوم یونس علیہ السلام کی کم از کم تعداد کے بارے میں یہ بات تو پختہ اور ثابت شدہ ہے کہ وہ 1,00,000 انسان تھے، البتہ زائد تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت مقبول فرماتے ہیں کہ وہ 10,000 تھے، اور امام ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے او یزیدون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 20,000 سے زائد تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1,30,000 سے کچھ اوپر تھے، اور ان کے ایک اور قول کے مطابق 40,000 سے زائد تھے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ 1,70,000 تھے۔